بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 301۔ صفحہ نمبر 301، 7ویں لائن، 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 301، 7ویں لائن، سورہ یونس، آغاز رکوع نمبر 8، آیت نمبر 71، 72، 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی عقیدے بیان فرمائے۔ توحید کا عقیدہ بیان فرمایا، آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا، توحید اور آخرت کا ذریعہ یعنی نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کا ذکر فرمایا۔
اور نبی علیہ السلام کی اس بات سے تسلی فرمائی کہ نبی علیہ السلام کہ ان کی مخالفت آپ کو غمگین نہ کرے۔ اب اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جنہوں نے ان عقائد کی مخالفت کی، اگرچہ بظاہر ان کو عروج اور اقتدار حاصل رہا، لیکن انجام کار وہ ہلاک ہوئے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی تسلی بھی ہے، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو تنبیہ بھی ہے۔ تو لہذا یہاں سب سے پہلا واقعہ بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ دنیا میں جو سب سے پہلی قوم ہلاک ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو فرمایا کہ وَاتْلُو کہ آپ تلاوت فرمائیں علیہم ان کے سامنے نبأ نوح علیہ السلام کی خبر۔ پہلی بات جو یہاں قابل غور ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنائیں، بلکہ فرمایا کہ اتلو کہ آپ تلاوت فرمائیں، جس سے یہ بات بتلا دی گئی کہ نبی علیہ السلام یہ واقعہ اپنے لفظوں میں بیان نہیں فرما رہے، یہ واقعہ جو بیان فرما رہے ہیں یہ ان کلمات میں بیان فرما رہے ہیں جو کلمات نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات جو اس پر ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے کلمات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلمات ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، آپ تو امی تھے، تو نبی علیہ السلام ان واقعات کو کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام ان واقعات کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، جس سے نبی علیہ السلام کا نبی ہونا معلوم ہوا، اور نبی علیہ السلام کا عالم الغیب نہ ہونا معلوم ہوا۔ کہ نبی عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی بات کی خبر ہو ذریعے کے بغیر، جبکہ نبی علیہ السلام پر یہ کلمات وحی کیے جا رہے ہیں تو آپ کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی خبر دی گئی۔ تو جس کو کسی ذریعے سے خبر دی جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، تو لہذا یہ اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے سامنے اس کی تلاوت کریں، تو اپنی قوم کے سامنے اس کی تلاوت کرنے میں یہ اشارہ ہے قوم کے لیے کہ تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو کہ وہ لوگ جن کو دنیا میں اقتدار و عروج حاصل رہا لیکن انجام کار وہ ہلاک ہوئے اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی۔ تو فرمایا کہ نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے آپ پیش فرمائیں۔ اور یہاں تیسری بات جو یہاں معلوم ہو رہی ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی تسلی کہ اے نبی علیہ السلام یہ مخالفت کا معاملہ صرف آپ سے نہیں بلکہ ہمارے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے مخالفت کا یہ معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی طرف اشارہ، مخالفین کے لیے تنبیہ اور نبی علیہ السلام کی تسلی، یہ تین باتیں اس جگہ پہ واضح طور پر معلوم ہو رہی ہیں۔ اذ قال جب انہوں نے کہا یہ قوم ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کانا اگر ہے، کابورا بھاری، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام زمین کی طرف، اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں،
تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام سے پہلے نبی تو تشریف لائے ہیں کہ 3 نبی آپ سے پہلے تشریف لائے، لیکن آپ سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، آپ پہلے رسول ہیں جو تشریف لائے۔ اب نبی اور رسول میں فرق اس کے معنی کے اندر بھی موجود ہے کہ جدید دور کے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، جبکہ نبی اور رسول میں فرق ہے، اور یہ فرق اس کے معنی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی ہر اس فرد کو کہتے ہیں کہ جس کو انسانوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کی ہو اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 میں سے کوئی ایک بات کہی جاتی ہو کہ اس کو نئی امت دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو یا نئی کتاب دی گئی ہو، تو تینوں میں سے کوئی بات ہو تو اس کو رسول کہا جائے گا۔ اور یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ یہ فرق معنی کے اندر موجود ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، یہ خبر اپنوں کو بھی دی جا سکتی ہے، غیروں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا جس کو دوسروں کی طرف، غیروں کی طرف بھیجا جائے، تو لہذا رسول بھیجا جائے گا ان کی طرف جو کافر ہیں، غیر ہیں، ان کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو 3 نبی تھے وہ غیروں کی طرف نہیں بھیجے گئے، ان کا کام خبر دینا تو تھا۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے پیغام کی خبر دی، تو مخالف نہیں تھے، فریق ثانی نہیں تھا، کوئی کافر ہوتے، کوئی علیحدہ گروہ ہوتا تو ان کی طرف ان کو بھیجا گیا ہوتا تو نہیں تھا، اس لیے وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام تھے، ان کا پورا ماحول دین کا ماحول تھا، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو یہ غیر نہیں تھے نہ عقیدے کے لحاظ سے، نہ نسل اور قوم کے لحاظ سے کہ جن کی طرف ان کو بھیجا جاتا، تو اس لیے وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام ہیں، اس دور کے اندر بھی دین کا ماحول قائم تھا، کافر ماحول نہیں بنا تھا کہ ان کو بھیجا جاتا، تو جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جو اصلاح ہوتی رہی وہ فرماتے رہے، لوگ عمل کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کے بعد شرک کی کیفیت پیدا ہوئی، پورا ماحول مشرکوں کا، کافروں کا ہو گیا، اب یہ غیر ہو گئے دین کے لحاظ سے، تو اب نوح علیہ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، تو اس لیے ان کو پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اس معنی میں نہیں کہ ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس معنی میں کہ پورا ماحول کفر و شرک کا اس سے پہلے نہیں تھا، تو یہ پہلے نبی ہیں جو بھیجے گئے کفر و شرک کے ماحول کی طرف، اس لیے مکمل نظام کے ساتھ، کفر و شرک کی تبدیلی کے پیغام کے ساتھ، تو اس لیے یہ پہلے رسول ہیں، تو ان کو ایک پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو وہی افراد بچے جو حضرت کشتی میں سوار تھے، باقی سب غرق ہو گئے، اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان میں حضرت کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیوی، یہ دونوں کافر تھے اور یہ غرق ہوئے، ایک بیوی اور 3 بیٹے یہ ایمان والے تھے، تو آگے جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، تو اس لیے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم پر دشوار ہے، بھاری ہے کیا چیز؟ مقامی میرا کھڑا ہونا، تو مقامی کے ایک معنی ہے کھڑا ہونا اور مقامی کے ایک معنی ہے رہنا، کہ اگر تمہیں اپنے معاشرے میں اور اپنے ماحول میں میرا رہنا ناگوار ہے کہ میں تمہارے مزاج کے ساتھ نہیں چل سکتا، میری بات تمہارے مزاج سے مختلف ہے، تو یہ ہے رہنے کے معنی میں۔ ایک ہے کھڑے ہونے کے معنی میں، کھڑا ہونے میں کنایا ہے، اشارہ ہے، وعظ و نصیحت کرنے کا،
کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا، کھڑے ہو کر بات کرنا، کھڑے ہو کے نصیحت کرنا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا، یعنی میرا یہ کھڑا ہونا تمہارے درمیان کہ تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینا، اگر یہ تمہیں ناگوار ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں کس انداز کی دے رہا ہوں، وہ تذکیری اور میرا نصیحت کرنا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، کہ میرا جو کھڑا ہونا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے، کس حال میں ہے، وہ نصیحت کے لیے ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہے تذکیر۔ تو یہاں تذکیر کا لفظ استعمال فرمایا، تذکیری۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے یاد کرنا، اور تذکیر ہوتا ہے یاد دلانا۔ تو حضرت نوح علیہ نبی جی علیہ السلام نے کوئی نئی بات نہیں فرمائی کہ جب انسان پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا عہد کیا کہ اللہ کے تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت و مشکل کشا نہیں، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قبول کیا جائے۔ اب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے وہی عہد جو ہر انسان نے اللہ سے کیا ہے، اس عہد کو یاد دلایا ہے۔ اس لیے حضرت یہاں پہ تذکیر فرما رہے ہیں کہ وہ تذکیری اور میرا یاد دلانا اور نصیحت کرنا کس کے ذریعے سے، وہ بھی میں اپنے لفظوں سے نہیں کر رہا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، جو کچھ وہ عطا فرمایا ہے، میں اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں بیان کر رہا تمہارے سامنے۔ فعلی اللہ، بس اللہ پر توکلت، میں نے بھروسہ کیا۔ اگر تمہیں ناگوار ہے میرا یہاں رہنا اور میرا نصیحت کرنا تمہیں ناگوار ہے تو اچھا، السلام علیکم، میں سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ نہیں کہ تمہیں ناگوار ہے تو ہوتا رہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ تو میں نے پوری کرنی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے تمہیں سلام کر کے یہاں سے جا تو نہیں سکتا۔ کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو میں کیونکہ اللہ کے حکم پر مقرر ہوں تو اس لیے میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، تمہیں یہ بات ناگوار گزرے یا تمہیں یہ بات اچھی لگے، لیکن مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، تمہاری ناگواری کو مجھے نہیں دیکھنا۔ لہذا کیونکہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، ان کو یہ بات ناگوار ہے، تو لہذا اپنے دین میں تھوڑی سی لچک اختیار کر لو اور ان باتوں کو چھوڑ دو۔ نہیں، فرمایا کہ جو دین کا فریضہ ہے اس میں لچک اختیار نہیں کی جائے گی۔ لہذا اپنی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں، نتائج کے ذمہ دار نہیں لیکن پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، پیغام اللہ کا پہنچانا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ تو ہمارا کام تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ فرمایا کہ میں اس لیے یہاں سے چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہ تمہارے نقصان کے خوف سے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے، میں اس لیے نہیں۔ کیوں؟ فعلی اللہ، پس اللہ پر توکلت، میں نے بھروسہ کیا کہ میرا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اب بھروسے میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک بات یہ ہے، لیکن دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بظاہر اللہ کی کسی حکمت کے تحت نقصان ہو بھی جائے، تو لہذا توکل میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ اول تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اگر اللہ کی کسی حکمت کے تحت مجھے نقصان ہو بھی گیا تو اس نقصان پر بھی میرا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اس لیے وہ بھی کوئی نہ کوئی اس میں بھی میرے فائدے کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوگا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں کام کروں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فائدہ نہ فرمائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو اب بھروسے میں دو باتیں ہوئیں، ایک بات تو یہ بنیادی بات یہ کہ میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نقصان بظاہر بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر نقصان ہو جائے، لیکن اگر بظاہر نقصان ہو جائے، اگر بظاہر نقصان نہ ہو تو بھروسہ واضح ہو گیا، اگر بظاہر نقصان ہو جائے تو بھی میرا بھروسہ ہے کہ اس میں ظاہری نقصان تو ہے لیکن حقیقی نقصان میرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اللہ پر جب اعتماد کر رہا ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فرمایا فاجمعوا، پس تم جمع کرو امرکم، اپنا معاملہ، کہ یہ تمہاری تجویز ہے، اس سے سارے کے سارے متفق ہو جاؤ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، کہ اپنے شریک یعنی جتنے تمہارے معاونین ہیں ان تمام کو جمع کرو، اور جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں ان تمام کو بھی جمع کر لو۔ ثم پھر لا یکن، نہ ہو امرکم، تمہارا معاملہ علیکم، تم پر غمتن، تاریکی والا، غمہ تاریکی کو کہتے ہیں، غیر واضح، کہ نہیں مطلب کہ ہر لحاظ سے اپنی تیاری کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ کہو کہ حضرت ہم نے یہ بات تو کی نہیں تھی، یہ بات تو سوچی نہیں تھی، یہ پہلو تو دیکھا نہیں تھا۔ نہیں، کہ تمہیں موقع ہے کہ تم مکمل طور پہ میری مخالفت کی تیاری کر لو، اور کوئی معاملہ، کوئی پہلو تمہارے اوپر تاریک نہ رہے، چھپا نہ رہے۔ ثم پھر اقضوا، تم فیصلہ کرو الیہ، میری طرف، ولا تنظروا، اور تم مت مہلت دو، ولا تنظروا، اور تم مت مہلت دو نی مجھے، کہ کسی قسم کے مجھے چھوٹ نہ دینا، تم اپنی پوری قوت استعمال کر لو۔ تو یہاں اظہار فرما دیا اس بات کا کہ میں تمہارا خوف نہیں رکھتا، میرے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور ظاہراً اگر نقصان بھی پہنچ جائے تو اس پہ میں پریشان نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی، اور حقیقتاً اس میں میرا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت حاصل نہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے باوجود نقصان ہو جائے تو کیونکہ قدرت اللہ کو حاصل ہے، اس نقصان کو فائدہ بنانے کی اللہ کو قدرت حاصل ہے، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہاں خوف کا انکار ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف اور ترغیب، مفاد۔ تو یہاں خوف کا انکار ہے، آگے مفاد کا انکار آ رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، پس میں نے نہیں مانگا تم سے، من اجر، کوئی اجر، کہ میں تم سے کوئی مفاد نہیں چاہتا، ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، کہ تم سے میں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی معاوضہ نہیں چاہا، کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی مفاد نہیں چاہا۔ تو لیکن کیا میں بے نیاز ہوں؟ بے نیاز نہیں، میں محتاج ہوں۔ جب محتاج ہوں تو کس کا محتاج ہوں؟ اجر کا محتاج ہوں، ثواب کا محتاج ہوں۔ تو یہ محتاجی مجھے تم سے ہے نہیں، یہ محتاجی مجھے اللہ سے۔ تو میں محتاج تو ہوں لیکن مخلوق کا نہیں، میں محتاج ہوں خالق کا۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وہ امید تو، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے۔ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے حکم دیا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تو میں فرما بردار ہو گیا۔ جب میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تو اسی سے مجھے اجر و ثواب کی امید ہے، اور وہی مجھے عطا فرمائے گا اس کا اجر۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے بڑے درد دل کے ساتھ ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام بات نہ مانی، ان کو جھٹلایا۔ فرمایا کہ فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی ان کو، جن کو نوح علیہ السلام کو، ومن، اور اس کو معه، جو ان کے ساتھ تھا، فی الفلک، کی کشتی میں۔ تو اللہ تعالی نے حکم دیا نوح علیہ نبی علیہ السلام کو کہ حضرت نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور 3 نسلوں کو تبلیغ فرمائی۔ جب ان کی مخالفت حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالی نے ان کو اس بات کی خبر دے دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، جتنے ایمان لانے والے تھے ایمان لا چکے۔ اب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو ایک فکر ہو گئی، ایک فکر لاحق ہوئی۔ فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ اللہ نے اس بات کی تو خبر دی ہے کہ ان کفار میں اب کوئی کافر ایمان لانے والا نہیں، لیکن اللہ نے اس بات کی خبر نہیں دی کہ جتنے ایمان لا چکے ہیں ان میں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ایمان لائے ہیں ان میں کوئی بعد میں گمراہ ہو جائے، پھسل جائے، مرتد ہو جائے، اس کا امکان تو موجود ہے، اللہ نے یہ خبر تو نہیں دی۔ اب یہ جو کافر ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا،
لیکن جب انہوں نے ایمان نہیں لانا تو ایمان والوں کو خراب تو کرنا ہے، اور ایمان والا اگر ایک پھسل گیا تو یہ نقصان. تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا تو یہ ایمان والوں کو بگاڑنے کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، تو اللہ ان کو تم مٹا دے تاکہ کم از کم جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو محفوظ رہ جائے، ان میں سے تو کوئی بھٹکنے نہ پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام سے حکم سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار فرمائیں، اور اس میں یہ افراد جو ایمان لائے ہیں جن کی تعداد کم و بیش 80-83 کے قریب تھی، آپ ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار فرما لیں. اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی، کچھ تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا برسنے کا اور زمین کو حکم دیا پانی اگلنے کا. نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ پانی کتنا تھا، پہاڑ کی اونچی چوٹی سے بھی 30 گز اونچا تھا. تو یہ کشتی جو ہے اس میں تیرتی رہی، 40 دن تک پانی کی آمد رہی، اور 40 دن کے بعد پانی کو روک دیا گیا، اور 6 مہینے لگے ہیں پانی کو خشک ہوتے ہوئے. تو 6 مہینے بعد حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اترے اور پھر زمین پر تشریف لائے. تو ہمارا کہ ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے نجات دی. وجعلناہم، اور ہم نے بنایا ان کو، یعنی جو کشتی میں سوار ان کو بنایا خلائف، جانشین، جگہ لینے والا، کہ اب دنیا میں وہی رہے اور انہی سے آ کے نسل جو ہے وہ چلی. اور دوسرے جو لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے ساتھ کیا ہوا، فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کہ جنہوں نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، ان کی تعداد کتنی بھی تھی. فانظر، پس آپ دیکھیں، فانظر، پس تو دیکھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو متوجہ فرمایا کہ تو دیکھ کیفا، کیسے کانا ہوا، عاقبۃ المنذرین، ڈر سنائے جانے والوں کا انجام، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا اور وہ پھر اس سے ڈرے نہیں. فرمایا کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اس بات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے دین کی مخالفت چھوڑ دو اور اس کو ماننے والے بن جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو سچے دل سے ماننے والوں میں سے بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم أيد امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير. اللہم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم